صوبہ پنجاب کی وسعتوں میں چمکتا ضلع جھنگ یوں ابھرتا ہے جیسے فطرت نے سکون اور وقار کا چاند سجا دیا ہو۔ یہاں دریائے چناب اور دریائے جہلم کی بہتی لہریں ہر لمحہ وقت و محبت کی گہری اور خاموش گواہی دیتی ہیں۔ زبان و ادب کے گلزار ضلع جھنگ میں الفاظ عجب لہجے میں خوشبو بن کر بکھرتے ہیں، اور آج بھی صوفیانہ افکار مٹی سے اٹھتی بہک کی طرح دلوں میں یوں اترتے ہیں جیسے راز۔ ضلع جھنگ کی خوبصورت تحصیل احمد پور سیال کا مقام گڑھ مہاراجہ اپنی سادگی اور روحانیت میں یوں ڈوبا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت یہاں آ کر ٹھہر سا گیا ہو۔ اس خاموش تقدس کے دامن میں مزار حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک نورانی مرکز کی صورت دلوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ بر صغیر کے عظیم صوفی شاعر سلطان العارفین اور سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان برگزیدہ ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے فیض باطن سے بر صغیر پاک و ہند کے ان گنت دلوں کو نور حق سے منور کیا۔ آپ کی ولادت سن 1039 ہجری بمطابق 1629 عیسوی میں ضلع جھنگ کی تحصیل شورکوٹ میں ہوئی، جبکہ آپ کے اجداد وادی سون کیسر ضلع خوشاب کے گاؤں انگا سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت بازید محمد آبان علیہ الرحمہ مغل فرمانرواں شاہ جہاں کے عہد میں ایک باوقار منصب پر فائز سپاہی تھے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو ازل ہی سے ایک خاص روحانی نسبت عطا ہوئی اور حکم الہی سے آپ کے اسم مبارک کے ساتھ باہو کی نسبت جڑی، اور یوں آپ پیدائشی ولی کے طور پر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی حیات سراپائے ہدایت و معرفت کا روشن مینار تھی۔ حضرت سخی سلطان باہو کا تعلق آبان قبیلے سے تھا، اور شجرہ نسب کے اعتبار سے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی غیر فاطمی اولاد میں سے ہیں۔ جبکہ روحانیت کے حوالہ سے آپ غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ قادری کی معروف شاخ سروری قادری کے منظم و مجدد کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ یہ امر بھی نہایت قابل ذکر و فکر ہے کہ بظاہر رسمی تعلیم سے محروم ہونے کے باوجود آپ علم و عمل کے ایسے بہرے پیکراں تھے کہ آپ نے قریباً 140 تصانیف رقم فرمائی۔ آپ کا پنجابی کلام ابیات باہو آج بھی دلوں میں اترتا ہے، اور فارسی کتب دیوان باہو، رسالہ روحی شریف، گنج الاسرار اور جامع الاسرار علم و عرفان کے درخشاں مینار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ علوم تصوف و معرفت کے بے کنار سمندر میں آپ کو یہ امتیاز حاصل ہوا کہ روحانی طور پر آپ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست نور و صداقت پر بیعت ہوئے، جو آپ کے باطنی کمال کا روشن مظہر ہے۔ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، فرزند خود خواندست مارا مجتبیٰ۔ خاک پایم از حسین و از حسن، معرفت گشتست بر من انجمن۔ یعنی کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ پر بیعت فرمایا،
اور پھر اپنا بیٹا کہہ کر پکارا، لیکن پھر بھی میں ان کے بیٹوں حسن اور حسین کے پاؤں کی خاک ہوں، اس لیے کہ یہ ساری اللہ کی معرفت مجھ پر پوری طرح عیاں ہے۔ مزار حضرت سخی سلطان باہو کے بلند مینار دور سے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے روحانیت کی کوئی صدا آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہو۔ دربار کا کشادہ داخلی دروازہ زائرین کو ایک وسیع و عریض احاطے میں لے آتا ہے۔ یہاں سنگ مرمر کی شفاف ٹائلیں روشنی کی مانند چمکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ اپنی مسجد نما ساخت کے باعث سادگی اور وقار کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ اس کی دیواروں پر سجی نفیس اور متوازن رنگوں کی ٹائلیں اور خطاطی کے نادر نمونے حسن و ترتیب کا خوبصورت اظہار ہیں۔ مزار حضرت سلطان باہو سے ملحقہ مسجد اپنے روایتی طرز تعمیر میں دل پر اثر کرتی دلکشی رکھتی ہے۔ مزار حضرت سخی سلطان باہو کے وسیع لنگر خانے میں روزانہ ہزاروں افراد کو 3 وقت کا کھانا اس اہتمام سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں سخاوت ایک زندہ روایت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ مزار حضرت سخی سلطان باہو کے ایک ہال نما کمرے میں آپ کی قبر مبارک نہایت وقار کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ اس کے گرد اس خطے کی ثقافتی روایت کے مطابق رنگین لکڑی کی پلنگ نما زری یوں سجی ہے جیسے عقیدت نے خود ایک حصار قائم کر دیا ہو۔ اس کے گرد زائرین خاموش خشوع کے ساتھ فاتح خوانی میں مصروف رہتے ہیں۔ یہاں قریب ہی موجود آپ رحمت اللہ علیہ کے رفقا اور سجادہ نشینوں کی قبریں روحانی نسبت کو مزید گہرا کر دیتی ہیں۔ مزار کی چھت کی اندرونی سطح پر کی گئی نفیس رنگوں کی دلکش کاریگری ایک ایسا منظر پیش کرتی ہے جو محبت و عقیدت کی جھلک بن کر ابھرتا ہے۔ اپنی نزاکت و ترتیب میں یہ فن کمال مغل طرز تعمیر کی حسین یاد تازہ کرتا ہے۔ سلطان الفقراء اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو 1102 ہجری بمطابق 1691 عیسوی میں اس جہان فانی سے پردہ فرما گئے، مگر آپ کی روحانی نسبت آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔